یا علی یا علی یا علی یا علی 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 ہے علی نام تیرا اور تیرا رتبہ بھی علی، ہر بلندی بھی علی، کعبہ و سدرہ بھی علی، میرا سردار علی ہے، میرا مختار علی، مشکلوں میں ہے میرا تو مددگار علی، میرے آقا تم ہو، میرے مولا تم ہو، کر دو ہم پر بھی کرم، میرے سرکار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، ہو کرم ہم پہ بھی سرکار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، وہ علی جس کی ولا حاصل ایمان بھی ہے، وہ علی جس کے سبب خون میں دوران بھی ہے، وہ علی حق کے صحیفے کا جو عنوان بھی ہے، وہ علی جس کے ثنا خوانوں میں قرآن بھی ہے، اے علی کیوں نہ کرے فخر سے چرچا اس کا، وزن قرآن کا بڑھاتا ہے قصیدہ اس کا، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، ہو کرم ہم پہ بھی سرکار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، لفتا جس کی شجاعت کا قصیدہ وہ علی، حلتا جس کی سخاوت کا قصیدہ وہ علی، پرکفا جس کی شہادت کا قصیدہ وہ علی، انما جس کی ولایت کا قصیدہ وہ علی، حافظہ جس کا ولایت کو بھلا دیتا ہے، اس کو قرآن کریم اندھا بنا دیتا ہے، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، ہو کرم ہم پہ بھی سرکار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، کل ایمان علی، کلمہ رحمان علی، مرد میدان علی، فتح کا عنوان علی، زغموزی حشم و سرور و ذیشان علی، میرا ایمان علی، شان علی جان۔ میں نہایت احترام کے ساتھ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے، صمیم قلب سے مدرسہ جامعۃ تبلیغ کے طلاب، اساتذہ اور مینجمنٹ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وہاں سے یہاں پر تشریف لائے اس گرمی میں، اس پریشانی میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اس پروگرام کی صدارت آیت اللہ حمید الحسن صاحب قبلہ فرما رہے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ اس ضعیف العمری میں اور اس بیماری میں یہاں پر تشریف لے آئے، میں صمیم قلب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو کچھ حضرات مومنین لکھنؤ جو ہیں، علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب جو عالمی شہرت یافتہ خطیب ہیں، ذاکر ہیں، ان کو ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم کوئی ایسا تحفہ دے دیں تاکہ وہ یادگار بن جائے، اسی سلسلے میں کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ کتابیں لوگ لائے ہیں، کچھ تغرے لائے ہیں، کچھ سینٹ لائے ہیں تاکہ ان کو دے سکیں۔ میں کتاب کے رسم لگے کہاں ہے وہ لائیے
अंजुमन शुराए हुसैनी जो लखनऊ में है उसकी इस किताब का उसका रस्म इजरा अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी साहब कर रहे हैं। शहर उरूज मौला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना जाफर अब्बास साहब की जानिब से पेश किया जा रहा है। ये शॉल ये मदरसे जामिअत तबलीग की तरफ से ही छापी गई है किताब, यहाँ पे इदारे तबलीग व इरशाद का भी काम होता है। ये शॉल हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना जाफर अब्बास साहब क़िबला जो हैं शहंशाह हुसैन नकवी साहब को पेश करेंगे। मौलाना जाफर अब्बास साहब मौलाना जाफर अब्बास साहब क़िबला शहंशाह हुसैन नकवी साहब को इस्तक़बाल करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जाफर अब्बास साहब और शहंशाह साहब के आपने इस तोहफे को कबूल फरमाया। मनाजिर अब्बास साहब जलालपुरी जिन्हीं ने शहंशाह हुसैन नकवी साहब के फ़ोटो को अपने हाथों से बनाया है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और आकर के वो स्केच जो है अल्लामा को पेश करें। मनाजिर अब्बास जलालपुरी साहब, गयूर हैदर साहब तैयार रहें। गयूर हैदर साहब किताब पेश करेंगे। आइए या गयूर हैदर साहब आप आइए, आप किताब पेश करने के लिए अल्लामा को आ रहे हैं। शबाब हैदर साहब आलम मुबारक पेश करेंगे। गयूर हैदर साहब बहुत शुक्रिया। गयूर हैदर साहब ये किताब लाए हैं जो मजालिस पे मुश्तमिल है। ये उसका चाह रहे हैं कि रस्म इजरा हो जाए, आप जल्दी से दे दिए आयतुल्लाह साहब को और शहंशाह साहब को, जाफर अब्बास साहब को, एजाज साहब को, यासूफ साहब को, ताकि इसका रस्म इजरा हो जाए। शबाब हैदर साहब आलम मुबारक पेश करने आ रहे हैं। शबाब हैदर साहब ईशान आइए। ईशान बिलग्रामी साहब ये सूरह रहमान पेश कर रहे हैं। ये ऑटोग्राफ का सिलसिला अगर आप बाद में कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपसे हम मुल्तमिस हैं, हम आप सभी हज़रात से मुल्तमिस हैं कि ऑटोग्राफ आप जो है अल्लामा से बाद में ले सकते हैं जी। शबाब हैदर साहब अलैहि मुबारक के लिए आप आ जाइए। शबाब हैदर साहब अलैहि मुबारक, जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ईशान बिलग्रामी साहब सूरह रहमान जो है पेश करने आ रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर जाकिर इमाम साहब आप अपने वालिद मोहतरम की किताब शरीकतुल हुसैन आप पेश फरमाएं। डॉक्टर जाकिर इमाम साहब, नैयर जलालपुरी साहब और जाकिर इमाम साहब बहुत शुक्रिया। जाकिर भाई शहर उरूज के लिए जाफर अब्बास साहब पेश कर ही चुके हैं। मंसूर हुसैनी साहब आप तशरीफ ले आइएगा। मंसूर हुसैनी साहब इत्र गोयत ना के तार गोयत। मंसूर हुसैनी साहब खुशबुओं का तोहफा अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी साहब को पेश फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। फरहान अब्बास साहब ने भी एक पेंटिंग बनाई है, वो तैयार हैं। फरहान अब्बास साहब पेंटिंग आप देने के लिए तशरीफ ले आए अल्लामा को। बहुत शुक्रिया। हमारे खालाजाद भाई पाकिस्तान में कराची में हैदर अब्बास साहब जो हैं आपके अच्छे दोस्तों में हैं, वो मेरा खालाजाद भाई है हैदर अब्बास। बहुत शुक्रिया, आप इस मदरसे में आए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। फरहान अब्बास साहब पेंटिंग के लिए आप आइए जल्दी से। अशल अब्बास साहब, गाजी अब्बास साहब, बुके शुएब साहब बहुत शुक्रिया। थोड़ा नजमुल भाई, शाबाश शुएब साहब। चलिए मौलाना जाफर अब्बास साहब सबको ले लिए कवन में। बहुत शुक्रिया। हसनैन जाफरी साहब अवार्ड देंगे शियान हैदर कर्रार। शियान हैदर कर्रार अवार्ड हसनैन जाफरी साहब पेश कर रहे हैं। अशल अब्बास साहब, गाजी अब्बास साहब, ये दो बच्चे। अच्छा हो गया, राहिल अब्बास साहब इतनी देने के लिए आए हैं।
ارے یاری بہت شکریہ، جزاک اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ مبشر عباس صاحب کو میل جعفری صاحب تحفہ دینے کے لیے آپ آئیں، تیار رہیں۔ مبشر عباس صاحب اور حسنین جعفری، کمیل جعفری صاحب تحفے کے لیے آپ آ جائیے جلدی سے۔ نواب مرزا صاحب علیہ مبارک پیش کریں گے۔ نواب مرزا صاحب آپ تشریف لے آئیں۔ کون ہے علیہ مبارک والے؟ اچھا وہی ہیں، اچھا اب جو ہے ہم کروا رہے ہیں، اس کو قریب میں بھیجیے، یہاں پر بھیج، میں یہاں پر بھیج مدرسے ان کو بھیج کے لے کے آئیے، حیدر عباس صاحب، بھیج دیے۔ مولانا فخر العلماء کے صاحبزادے حیدر عباس صاحب ہمارے برادر نسبتی، اور اب میں نہایت ادب احترام کے ساتھ مدرسے جامعۃ تبلیغ کے صدر جانشین خطیب اکبر مولانا اعجاز اطہر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو پھولوں کا ہار پہنا کر استقبال کرنے۔ بہت شکریہ۔ کہاں سے بھائی نے بلایا، یہ کار اسلامیہ کا اس کا نام، ابھی کرا لینا، اب ایک گلدار اور لے آئیے، ہار لے آئیے۔ اب میں یہ شرف نائب صدر جناب ڈاکٹر ثروت تقی صاحب گلپوشی کر رہے ہیں۔ سیکریٹری جامعۃ تبلیغ مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا جعفر عباس صاحب شہنشاہ صاحب کو کی گلپوشی کرتے ہوئے، جامعۃ تبلیغ کے پرنسپل حجت الاسلام مولانا رضا عباس صاحب گلپوشی کرتے ہوئے، پرنسپل جامعۃ تبلیغ ان کے جانشین رضا عباس صاحب، محسن عباس صاحب، ہاں اس کے بعد ہاں رضا عباس صاحب کے جانشین محسن عباس اور فضل عباس صاحب، اس کے بعد جانشین مولانا جعفر عباس صاحب۔ میری مراد فضل عباس صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور گلپوشی کریں۔ فضل عباس صاحب انشاءاللہ دعا کیجئے، نظر جائے گا اور بہت اچھی مولانا مرزا فخر العلماء مولانا مرزا محمد عالم صاحب کی سب سے چھوٹی اولاد مہندی عباس صاحب شیراز صاحب گلپوشی کرنے کے لیے شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی۔ بہت شکریہ شیراز صاحب۔ مولانا مسیب صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا مسیب صاحب گلپوشی کے لیے آپ تشریف لائیں۔ مرزا محمد عالم صاحب کے فرزند حیدر عباس صاحب گلپوشی کرتے ہوئے، حجت الاسلام والمسلمین مولانا یاسوف عباس مولانا مسیب صاحب مولانا یاسوف عباس نعرہ حیدری، یا علی حیدری، یا علی حیدری، یا علی۔ مسیب صاحب سے مولانا مسیب صاحب سے گزارش ہوں میں، مولانا قمر عباس صاحب تشریف لائیں۔ مولانا قمر عباس صاحب ابراہیم صاحب کو مولانا ابراہیم صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ گلپوشی فرمائیں۔ محمد حسن صاحب، مولانا محمد حسن صاحب حجت اسلام والمسلمین مولانا محمد حسن صاحب ہار پڑوا دیے کیا گلپوشی۔ آئیے ساجد صاحب گلپوشی جلدی سے فرمائیے۔ مولانا شاکر صاحب جناب شاکر صاحب شاکر صاحب آگے آئیے نا، وسیع صاحب یہ لیے۔ جناب وصول صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ بس گلپوشی کا سلسلہ تمام ہوا، اور کیونکہ ظاہر ہے کہ مولانا کی خدمات ایسی ہیں کہ جس میں سبھی یہ چاہیں گے کہ آقا کی گلپوشی ہو۔ رانو خان کہاں پہ ہے؟ گلدستہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ رانو خان صاحب اسلامیہ کالج سے تشریف لائے ہیں، اہل سنت ہیں۔ بہت شکریہ رانو صاحب آپ کا۔
नारे सलवात, नारे हैदरी। लीजिए हजरात, जहां हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे दरमियान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शहजाद हुसैन साहब तशरीफ लाए हैं, उसी तरह से हमारी खुशकिस्मती ये भी है कि सारी दुनिया के आयतुल्लाह उज़्मा आगाए सिस्तानी दामाजिल्लो आली के वकील खास हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अशरफ गरवी साहब तशरीफ रखते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। वो मौलाना की खिदमत में नजफ अशरफ से मौलाना के लिए तोहफा आया है, एक किताब की शक्ल में, वो पेश करना चाहते हैं और एक फातमी अवार्ड है वो मौलाना को देना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना गरवी साहब से तशरीफ लाएं। नारे बुलंद सलवात, नारे सलवात सल्लल्लाहु मोहम्मद, नारे हैदरी, नारे सलवात। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस्तक़बालिया कलमात के लिए मैं मदरसा जामियत तबलीग के प्रिंसिपल हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना रज़ा अब्बास साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ। मौलाना रज़ा अब्बास साहब क़िबला। हज़रात मोमिनीन किराम सलामुन अलैकुम। मैं सबसे पहले आप सभी हज़रात की खिदमत में शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी देर से यहाँ के ऊपर हज़रात मुंतज़िर थे। हमारे अल्लामा आयतुल्लाह जनाब शहंशाह हुसैन नक़वी साहब की आमद के लिए। बहरहाल आप लोगों से काफ़ी माज़रत चाहते हैं ये ताख़ीर की। मैं अपनी तरफ से और अपने हौज़ इल्मिया जामिअत तबलीग के तमाम अराकीन, असातिज़ा, तलामिज़ा, वाबस्तगान की तरफ से, तमाम मेंबरान की तरफ से हज़रत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आक़ाए जनाब सैयद शहंशाह हुसैन नक़वी साहब क़िबला काबा का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि वो इस शदीद गर्मी में हमारी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहते हुए हमारे हौज़े तशरीफ़ लाए और साथ साथ इस जलसे के सदर मोहतरम हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद हमीदुल हसन साहब क़िबला काबा मुज्तहिदुल असर के भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हमें मोहतरम यहाँ के ऊपर इतनी सऊबतें उठा के तशरीफ़ लाए। गर्मी का मौसम है, आप अलील भी हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन जनाब शहंशाह हुसैन नक़वी साहब क़िबला काबा जो पाकिस्तान की सरज़मीन से हिंदुस्तान की सरज़मीन के ऊपर मोहब्बतों का एक पैगाम लेके आए, और ये ऐसा पैगाम है कि हिंदुस्तान की तारीख़ में, ग़ालिबन बर्र सग़ीर की तारीख़ में, ये पहले आलिम दीन ऐसे हैं कि जिनकी आमद के ऊपर अहले सुन्नत हज़रात में भी उतनी ही खुशी है जितनी शिया हज़रात में खुशी है। इन्हीं ने अपने इल्म के ज़रिए, अपने इखलाक के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, हक़ाइक़ बयानी के ज़रिए अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो मारिफ़ हैं उनकी पहुँचाने, इस तरह से उन मारिफ़ को पहुँचाया कि अपने तो अपने गैर शिया हज़रात जो थे, जो दूर व दराज हिंदुस्तान से हज़ारों मील के फासले के ऊपर रहते हैं, उन लोगों ने भी हज़रत
شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی اس آمد کے اوپر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا تھا کہ دیسے کی مجلس میں جو 9 جون کو تھی، اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ہمارے اہل سنت برادران بھی حضرت علامہ کی جو ہے وہ زیارت کے لیے دور و دراز کا سفر طے کر کے تشریف لائے، اور ان کی تقریروں سے یہ واحد ایسے اس وقت اس دور میں یہ واحد ایسے عالم دین شیعہ کہ جن کی تقریروں سے اہل سنت کے علماء میں، عام عوام میں نہیں، علماء میں ایک انقلاب آیا ہوا ہے، اور وہ انقلاب یہ آیا ہوا ہے کہ اگر شہنشاہ حسین نقوی صاحب اسی طرح سے معارف اہل بیت کو بیان کرتے رہے، حقائق اہل بیت کو غیروں تک پہنچاتے رہے، تو دور نہیں ہے کہ تمام عالم اسلام جو ہے، جو حق پسند ہے، حق شناس ہے، وہ مذہب حقہ مذہب اہل بیت کو قبول کر لے گا۔ نعرہ حیدری، جب ایسی نایاب شخصیت ہمارے حوضے میں آتی ہے تو ہمارے حوضے کے اندر 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور ہم لوگ حضرت آیت اللہ جناب شہنشاہ حسین نقوی صاحب قبلہ کی آمد کے اوپر اظہار خوشی کرتے ہیں۔ اور یہاں کے اوپر ایک یہ نشست رکھی گئی تھی، حقیقت میں یہ نشست جو تھی یہ علمی نشست تھی، علماء کی نشست تھی، لیکن ہمارے برادران جو ہے بالاخر برادران ایمانی ہیں، ہزاروں فون آئے کہ ہمیں ملاقات کرنا، بھئی ہم لوگ کسی کو روک نہیں سکتے، لیکن جہاں کے اوپر ہم لوگوں کا یہ اخلاق ہے کہ ہم لوگ کسی کو روک نہیں سکتے، وہاں کے اوپر آنے والے کو بھی اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہے کہ ان کی کسی طرح سے توہین نہ ہونے پائے، ان کو کسی طرح سے اذیت رسانی ہم سے جو ہے نہ پہنچ پائے۔ پتہ چلا یہ جب پاکستان جائیں تو وہاں کے اوپر کہیں کہ ہندوستان کے مومنین نے محبت کا اظہار بہت کیا، مگر محبت ایسی تھی کہ میں اذیت ہو گئی اس محبت کے اندر۔ تو اس چیز کو جو ہے ہم لوگ اپنی طرف سے اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال علامہ شہنشاہ نقوی صاحب قبلہ کعبہ اس وقت پوری دنیا اسلام کے اوپر، فقط تشیع میں نہیں، پوری دنیا اسلام کے اوپر تاریخ اسلام کے اوپر 14ویں کے چاند کی طرح سے چمک رہے ہیں، اور اس طرح سے محمد والے محمد صلی اللہ پوری دنیا سے لوگوں کی زبان کے اوپر بس ایک بات ہے کہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے جس طرح سے روش تبلیغ اہل بیت کو اپنایا ہے، اگر یہ روش اسی طرح سے جاری رہی اور اللہ نے ان کی عمر کو طولانی فرمایا تو یقیناً تمام لوگ شیعہ بھی ہو جائیں گے، غیر شیعہ، اور ظہور حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی ہو جائے گا۔ اس لیے جب ایسے عدل پسند، انصاف پسند، حق شناس عالم دین ہم لوگوں کے درمیان آئیں گے تو یقیناً قوم کے اندر، امت مسلمہ کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا، اور یہ ایسا انقلاب پیدا ہو جائے گا جو انقلاب حضرت امام مہدی علیہ السلام سے مل جائے۔ حضرت آقا شہنشاہ حسین نقوی صاحب علامہ صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں کے وہ تشریف لائے، اور اگر ہم لوگوں سے آپ کے استقبال میں کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم لوگوں کو معاف فرمائیے گا۔ بہت بہت شکریہ مولانا رضا عباس صاحب۔ اب میں مدرسہ جامعۃ تبلیغ کے مینیجر سیکریٹری حجت الاسلام والمسلمین مولانا جعفر عباس صاحب، جو ایمس عالم انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن اسٹڈیز انگلش میڈیم اسکول کھلا ہے، جو جامعۃ تبلیغ کا اسسٹنٹ کنسرن ہے، فخر العلماء مولانا مرزا محمد عالم صاحب قبلہ نے اس جامعۃ تبلیغ کو بنایا تھا۔ یہ ان کے بیٹے کی کوشش ہے مولانا جعفر عباس صاحب کی کہ انہی نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے ایک انگلش میڈیم اسکول اپنے والد صاحب کے نام عالم انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن اسٹڈیز ایمز بنایا ہے۔ میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ برادرم مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ تعارف پیش فرمائیں۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات میں شکر گزار ہوں اس وقت ام محترم حضرت آیت اللہ امیر العلماء مولانا سید حمید الحسن صاحب قبلہ کا کہ وہ ہماری نحیف آواز پر تشریف لائے۔ یقین جانیے ہمارے شہر کے لیے اللہ کی طرف سے آپ کا ہونا ایک نعمت ہے۔ علماء یہاں جو تشریف رکھتے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ ام محترم ہم سب کے لیے بیک بون کا کام کر رہے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کا کام کر رہے ہیں، اور آپ کے دروس بھی ماہ مبارک رمضان میں مدرسہ ناظمیہ میں ہوتے ہیں جس میں صاحبان علم جا کر علم حاصل کرتے ہیں۔ ہم سب ان کی صحت و سلامتی، تندرستی اور طول عمر کی دعا کرتے ہیں، اور میرے والد مرحوم سرکار فقہ علماء عالی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب اعلی اللہ مقامہ کے بڑے قریبی دوستوں میں سے ہیں۔ آج بھی مجھے ام محترم وہ یاد ہے کہ کیتھے کے درخت کے نیچے فرش بچھا ہوا ہے، ہمارے والد اور آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور میں بھی وہاں پر کہیں دبکا بیٹھا ہوا ہوں۔ خدا آپ کو صحت و سلامتی طول عمر دے۔ میرے والد مرحوم کے بہت سے دوست تھے، لیکن خاص طور پر ام محترم خطیب اکبر عالی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اعلی اللہ مقامہ، اور ام محترم حضرت آیت اللہ امیر العلماء سید حمید الحسن صاحب قبلہ و کعبہ۔ حضرات میں آپ کے لیے نہیں، آپ سب جانتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شہنشاہ حسین صاحب قبلہ و کعبہ سے توجہ چاہتا ہوں کہ یہ حوضہ علمیہ میرے والد مرحوم سرکار فخر العلماء عالی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب تابع سرا نے قائم کیا۔ مجھے آج بھی اور میرے بھائی بہنوں کو اور میری ماں والدہ کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ مدارس ہندوستان میں بہت سے قائم کیے گئے لیکن عوامی چندے کے اوپر، لیکن میرے والد مرحوم کہ یہ آبائی مکان ہے، یہیں پر وہ پیدا ہوئے اور یہیں پر وہ مدفون ہیں۔ اس پوری عمارت کو جو اس وقت کروڑوں کی قیمت رکھتی ہے، میرے والد نے اس میں مدرسہ قائم کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جس وقت میرے والد کا انتقال ہوا تھا میری عمر 14-15 سال کی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی یہ 1.25 سال کے اپنی ماں کی گود میں تھے، لیکن مشکلات کو ہم نے فیس کیا، لیکن مدرسے کو ہم لوگوں نے باقی رکھا۔ اس میں سب سے بڑا کام ام محترم خطیب اکبر عالی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کا ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ یتیم ہو گئے تھے اسی طرح سے وہ بھی یتیم ہو گئے تھے، مدرسہ بھی یتیم ہو گیا تھا، لیکن ام محترم نے اس کی سرپرستی فرمائی، اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگ پھر اس لائق ہوئے کہ ہم مدرسے کو دیکھ سکے، تو ہم لوگوں کے حوالے کیا، سیکریٹری وہی رہے، لیکن ہم لوگوں کو آگے بڑھایا انہی نے۔ اور اکثر وہ مجھ سے کہتے بیٹا میری زندگی میں میں چاہتا ہوں کہ تم سیکریٹری ہو جاؤ، میں نے کہا ممکن نہیں ہے، اگر آپ ایسا کیجئے گا میں ممبرشپ سے بھی استعفیٰ دے دوں گا۔ بہرحال بہت شفیق تھے۔ اس وقت اس حوزے میں تقریباً 70 طالب علم جو مقیم دارالاقامہ ہیں، جنہیں کتب درسی، تعام اور درس اور رہنے قیام وغیرہ کی سہولت فراہم ہے۔ پورے ہندوستان سے یہاں پر طالب علم آتے ہیں اور علم دین حاصل کر کے لے جاتے ہیں۔ الحمدللہ سرزمین نجف اشرف پر جو پہلا اختبار طلاب ہندوستان کا آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر نجفی صاحب کی طرف سے کرایا گیا، اس کے لیے بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کا انتخاب کیا گیا یہاں کے اوپر مدرسہ جامع تبلیغ میں، اور مدرسے کی نگرانی میں تقریباً ہندوستان سے 300 طالب علم سرزمین نجف اشرف پر گئے۔ اس کے بعد پھر کوئی ایسا اختبار نہیں ہوا جس میں ہمارے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب ضامن جعفری صاحب جو اس وقت موجود ہیں اور آقا کے حافظ کے کاموں کو بھی دیکھتے ہیں۔ سرزمین قم پر ایک کثیر تعداد میں حوزہ علمیہ جامع تبلیغ کے
طالب علم موجود ہیں الحمدللہ، جس میں کافی تعداد میں ایسے ہیں کہ جو درس خارج میں بیٹھ رہے ہیں اور ان کا درس خارج بھی تمام ہونے والا ہے، جس میں ہمارے حجت اسلام عالی جناب احتشام عباس صاحب، احتشام حیدر صاحب جو الہ آباد کے، اور اس طرح سے بہت سے طالب علم ہیں۔ بہرحال میرے والد نے جو بنیاد رکھی تھی وہ الحمدللہ آگے بڑھ رہی ہے، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب اعلی اللہ مقامہ کا ایک تمنا تھی، آپ سمجھے 40 سال پہلے ان کا کیا نظریہ تھا کہ ایک انگلش میڈیم اسکول کھولا جائے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ انگلش میڈیم اسکول عالم انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن اسٹڈیز ایمز کے نام سے قائم ہے۔ ابھی ہمارے مولانا اس کو دیکھیں گے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہماری مینجمنٹ کمیٹی کے صدر عالی جناب مولانا اعجاز اطہر صاحب ہیں، جن کا ہمیں بہت تعاون حاصل رہتا ہے۔ ہمارے مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب بھی مینجمنٹ کمیٹی کے ممبر ہیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، مختصر تک یہ سمجھ لیجئے کہ جب میرے والد مرحوم سرزمین نجف اشرف پر زیر تعلیم تھے، اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہندوستان میں کچھ تبلیغی کام ہو۔ علماء کا فقدان تھا اس وقت یہاں پر، زیادہ جتنے ماشاءاللہ سے اب ہیں اتنے نہیں تھے، تو انہی نے وہاں پر ایک شعبہ قائم کیا، آل انڈیا ادارے عالیہ تبلیغ و ارشاد، جس میں 3 شعبے تھے، ایک تبلیغ کا، ایک تدریس کا، ایک تحقیق کا۔ مولانا کے انتقال کی وجہ سے والد کے باقی شعبے نے اپنا کام کیا۔ یہاں پر ایک انگلش میں اور اردو میں مدینۃ العلم نام کا ایک رسالہ شائع کیا جاتا ہے جو مذہبی مضامین پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے مومنین کو چھوٹے چھوٹے مسائل جیسے غسل ہے، وضو ہے، نماز میت ہے، اس طرح کے اس پہ ڈالے جاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جو قائم کیا تھا وہ آج جامع تبلیغ کی شکل میں یہاں پر یہ عمارت موجود ہے مولانا۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے جو حوض علمیہ جامع تبلیغ کا ہے، اور اس کے اس طرف انگلش میڈیم اسکول ہے۔ میرا جذبہ تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے 10 سال مجھے زندگی دے دی تو میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں مجھے زندہ رہنے کی کوئی زیادہ تمنا نہیں ہے، ہاں مگر یہ تمنا ضرور ہے کہ جب بھی موت آئے اللہ، اس کا رسول، اہل بیت رسول، شہداء کربلا راضی ہوں اور اللہ کی مخلوقات کے حقوق ادا کر چکے ہوں تاکہ وہاں پر ہم مسئول نہ ہوں۔ حضرات اگر آپ کا تعاون رہا تو انشاءاللہ یہ جو ابھی اسکول ہے ہم اس کو ایک بڑا کالج بنائیں گے، اور لکھنؤ میں کیا شاید نوگاما سادات میں ایک ہے، آئی ٹی کالج نہیں ہے، اس کو بہت سخت ضرورت ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں میرے ہر کام میں سرکار ابا عبداللہ حسین کی مدد ہوتی ہے، میں انہی کا غلام ہوں، مجھے جو کچھ ملا ہے وہ در امام حسین سے ملا ہے۔ اگر سرکار چاہیں گے تو انشاءاللہ ایک آئی ٹی کالج بھی یہاں قائم ہوگا، اور مومنین کی خدمت میں کرتا رہوں گا۔ آپ سے مجھے کسی بھی جزا کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ دعا کیجئے گا اللہ، رسول، آل رسول، شہداء کربلا ہماری خدمت کو قبول کرے اور ہم سے راضی ہو جائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریر کو تمام کرتے ہوئے جناب فقار سلطان پوری صاحب سے کہوں گا کہ مدح اہل بیت میں مختصر سا کچھ کلام پیش کر دیں۔ زبان ہے وقف یا صبح دیکھیں
پے مدح اہل بیت کرنے کو ذکر سرور ذی جاہ آئے ہیں، کرنے کو ذکر سرور ذی جاہ آئے ہیں۔ اب یہ دو مصرے بطور خاص ملاحظہ کریں کہ چہرے حسینیوں کے مسرت سے کھل اٹھے، چہرے حسینیوں کے مسرت سے کھل اٹھے، شہر عزا میں جب سے شہنشاہ شہر عزا میں چہرے حسینیوں کے مسرت سے کھل اٹھے، چہرے حسینیوں کے مسرت سے کھل اٹھے، شہر عزا میں جب سے شہنشاہ ہے شہر۔ بہت شکریہ۔ ایک مطلع دو تین شعر مدح اہل بیت میں پیش کر رہا ہوں، برادر فرمائے خاص اور نہر آتش وفا کی ترائی ہے کربلا، نہر آتش وفا کی ترائی ہے کربلا، کیا خوب ایک بھائی کو بھائی ہے کربلا، کیا خوب ایک بھائی۔ یہ شعر خاص طور سے جس کی وجہ سے یہ عزا ہمیں میسر ہوئی ہے، میں شعر پیش کر رہا ہوں علماء کی موجودگی بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، خاص طور دیکھیے گا کہ اس کار لا شریک میں دونوں شریک ہیں، اس کار لا شریک میں دونوں شریک ہیں، بھائی بہن نے مل کے بنائی ہے کربلا، بھائی بہن نے مل۔ آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام بطور خاص دیکھیے گا کہ مسجد بھی دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا حسین، مسجد بھی دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا حسین، اتنا دل و دماغ پہ چھائی ہے کربلا، اتنا دل و اتنا دل و دماغ پہ چھائی ہے کربلا۔ آخری شعر کہ کرب و بلا کا کیسے سبق بھول جاؤں میں، گھٹی میں مجھ کو ماں نے پلائی ہے کربلا، گھٹی میں مجھ کو ماں نے، میں نے وقار دیکھا ہے قدوس کا گھٹ گیا، میں نے وقار دیکھا ہے قدوس کا گھٹ گیا، جس نے کسی بھی رخ سے گھٹائی ہے کربلا، جس نے کسی بھی رخ سے گھٹائی ہے کربلا،
خوب ایک بھائی کو بھائی ہے کربلا۔ لیے اعزاز ہے، میں اسی مدرسے کا گویا ایک طالب علم ہوں اور ہنوز اس طالب علمی کا یہ احساس ہے، جی چاہ رہا پھر سے اس مکتب میں نام لکھوا لوں، آیت اللہ حمید الحسن صاحب کے قدموں میں بیٹھوں اور شہنشاہ صاحب اب یہیں رہیں، مگر معاملہ ایسا ہے کہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر آتے رہیں۔ اور یاسف بھائی چاہیں تو سب ہو سکتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں، میں یاسف بھائی کا بہت اور یہ پورے خانوادے کا اور مرزا عالم صاحب کیا ہیں، نومبر تک تو عشرہ اولیٰ تو اسی میں ہے بھائی، تو یہ تو ہو جائے گا بالکل، تو وہاں والا تو ہم لوگ پڑھ لیں گے تو یہ ہمارا دو کام ہو جائے گا۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عرض کر رہا ہوں، میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا، میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا، زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا۔ میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا، زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا۔ اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین، میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا۔ اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین، اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین، میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا۔ ایک سلام کے 3-4 شعر۔ غم شبیر کی لو ہم جو بڑھانے لگ جائیں، غم شبیر کی لو ہم جو بڑھانے لگ جائیں، غم دنیا تیرے طوفان ٹھکانے لگ جائیں، یہ نجومی بھی اگر حر کا مقدر پڑھ لیں، یہ نجومی بھی اگر حر کا مقدر پڑھ لیں، اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو مٹانے لگ جائیں، یہ نجومی بھی، یہ مدرسے کا لطف آیا، یہ نجومی بھی اگر حر کا مقدر پڑھ لیں، اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو مٹانے لگ جائیں۔ نظر آئے کہیں نانا کہیں دادا کا جلال، نظر آئے کہیں نظر آئے کہیں نانا کہیں دادا کا جلال، آستین اون محمد جو چڑھانے لگ جائیں۔ نظر آئے حیدری، نظر آئے کہیں نانا کہیں دادا کا جلال، آستین اون محمد جو چڑھانے لگ جائیں۔ بس ازا، اب یہ جو ثابت کیا ہے قسم خدا کی شعر، یہ تو ہو سکتا ہے میں نے 7-8 سال پہلے کہا ہو، مگر ثابت کیا یاسف بھائی آپ نے خطیب اکبر کے دیسے میں، بس ازادار ہی دنیا کو دکھائی دیں گے۔ کچھ نہیں نظر آ رہا تھا اس دن، نہ میچ نظر آ رہا تھا، نہ پارلیمنٹ کی، صرف خطیب نظر آ رہا تھا، صرف شہنشاہ حسین نظر آ رہے تھے، شہنشاہ حسین نظر آ رہا تھا۔ یہ مولا شہنشاہ حسین کا عزا خانہ بڑا امام بڑا چھوٹا پڑ گیا قسم خدا کی، فرشتے اتنے آ گئے تھے، اچھا جو گنبد اور مینار پہ تھے میں انہیں فرشتہ ہی سمجھ رہا تھا۔ بس عزادار ہی دنیا کو دکھائی دیں گے، ہم اگر شانوں سے شانوں کو ملانے لگ جائیں۔ اتحاد کا، محبت کا پیغام، بس عزادار ہی دنیا کو دکھائی دیں گے، بس عزادار ہی۔ شلے بھائی آپ کا شکریہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں استقبال سے لے کے اب تک جعفر عباس صاحب، یہ جو والد محترم کی خود جتنا خطابت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے کام اپنی جگہ، لیکن جس کو ایسی اولادیں مل جائیں وہ خوش نصیبی کی کیا کہنے صاحب بات، چاہے وہ خطیب اکبر کی اولادیں ہوں اور چاہے مرزا محمد عالم صاحب کی، اللہ سلامت رکھے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، بس عزادار ہی دنیا کو دکھائی دیں گے، ہم اگر شانوں سے شانوں کو ملانے لگ جائیں۔ کہا بانوں نے یہ اصغر سے کہ جاؤ میرے لال، آج تیروں پہ تبسم کے نشانے لگ جائیں۔ کہا اصغر سے یہ بانوں نے کہ جاؤ میرے لال، کہا اصغر سے یہ بانوں نے کہ جاؤ میرے لال، آج تیروں پہ تبسم کے نشانے لگ جائیں۔ کہا اصغر سے یہ بانوں نے کہ جاؤ میرے لال، آج تیروں پہ تبسم کے نشانے لگ جائیں، آج تیروں پہ تبسم کے نشانے لگ جائیں۔ اور یہ دونوں شخصیتیں ہیں، یعنی حجت الاسلام والمسلمین علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، یہ آسی خیر پوری ان کا تخلص ہے، اور صاحب دیوان شاعر ہیں یہ،
میں اس کا گواہ ہوں. اور آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب، ان کے بارے میں تو پوچھئے نہیں. کبھی ہم لوگ جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں، خود تو پورے مجموعہ کلام بھر کی شاعری ان کی اپنی ہے ہی، اور جانے کتنے دیوان ان کو یاد ہیں. اور وہ جو غیر مطبوعہ ہیں، نسیم امروی، جون ایلیا، سب ازبر ہیں. کبھی ان کی ادبی شعریت اور شریعت دونوں کے امتزاج کا جو جواز اجتہادی آپ کو دیکھنا ہے تو آیت اللہ حمید الحسن کے قدموں میں بیٹھیے. میں شعر نظر کر رہا ہوں اور نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں. یہ جو ماتمی ہیں، پھول گر جائیں، احسن تقوی صاحب کہاں گئے؟ پھول گر جائیں، کراچی سے تشریف لائے. میں آپ دونوں کی نظر کرتا ہوں. پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر سے، پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر سے، آ کے یوسف انہیں پلکوں سے اٹھانے لگ جائیں. پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر. جزاک اللہ پروفیسر نیر صاحب، کیا کہنے. زندہ باد زندہ باد. پھول گر جائیں. یہ آیت اللہ سید حسن صاحب کی دعائیں میرے لیے گولڈ میڈل ہیں اور میرے لیے سند ہیں. اور پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر سے، پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر، تابوت علی اکبر. اور ایسا ہوتا ہے احترام کے ساتھ بھی، جیسے تمام، مگر ان کو پتہ ہے محبت میں ہو رہا ہے. بس یہی ہے کہ کسی کو اتنا نہ چاہو کہ دم نکل جائے. عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، کسی کو اتنا نہ چاہو کہ دم نکل جائے. تو یہ والی ذرا سا تھوڑا سا میں عرض کر رہا ہوں. پھول گر جائیں جو تابوت علی اکبر سے، آ کے یوسف انہیں پلکوں سے اٹھانے لگ جائیں، آ کے یوسف انہیں پلکوں سے اٹھانے لگ جائیں. اور یہ جو مجمع دیکھا ہے، یا تو آصفی مسجد میں یا پھر کربلا محلہ میں ہم جاتے ہیں، قسم خدا کی پہلے چوک سے لگ رہا تھا کہ صاحب ہم رومی گیٹ تک نہیں پہنچ پائیں گے. رومی گیٹ سے لگ رہا تھا پہلے در تک بڑا امباڑہ کے نہیں پہنچ پائیں گے. پھر معلوم ہوا صحن تک نہیں پہنچ پائیں گے. پھر اس کے بعد ممبر تک پہنچ گئے. بالکل یہی کربلا میں ہوتا ہے کہ صاحب لگ رہا ہے کہ نجف سے کربلا نہیں جا پائیں گے. اب کربلا میں لگتا ہے روزے میں نہیں پہنچ پائیں گے. روزے میں پہنچے یہ لگ رہا ہے زری تک نہیں پہنچ پائیں گے زمین بھائی. اور اس کے بعد میں جب وہاں پہنچ لگ رہا ہے آ نہیں پائیں گے. مگر مولا سب کو ساتھ خیریت کے اپنے وطن بھیج دیتے ہیں. شعر پیش کرنا ہوں ان کیفیات کو کیمرہ محفوظ کرے. اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے. اربعین پہ دور سے کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں ہم لوگ. اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے، تیری جالی سے مرادوں کے بہانے لگ جائیں. اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے، تیری جالی سے مرادوں کے بہانے لگ جائیں. کیا مصائب آپ نے پڑھے ہیں اس کی نظر کر رہا ہوں. ایک شعر ایسا لگ رہا ہے کہ آصفی امام باڑے کے اور آصفی مسجد کے در و دیوار رو رہے ہوں، گنبد و مینار رو رہے ہوں. شعر پیش کر رہا ہوں. کتنا پرہول ہے یہ شام غریباں کا سفر، کتنا پرہول ہے یہ شام غریباں کا سفر، نوحے تھم جائیں تو سناٹے رلانے لگ جائیں. کتنا پرہول ہے یہ شام غریباں کا سفر، نوحے تھم جائیں تو سناٹے رلانے لگ جائیں. سلسلہ خلد سے پہلے نہ رکے گا نیر. نفیس بھائی، سلسلہ خلد سے پہلے نہ رکے گا نیر، ایک کے بعد ایک اگر تازیہ خانے لگ جائیں. غم شبیر کی لو ہم جو بڑھانے لگ جائیں، سبحان اللہ، تیرے طوفان ٹھکانے لگ جائیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر نیر جلال پوری صاحب. میں مدرسہ جامعہ تبلیغ کے طالب علم عمران اترولوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہاں کلام پیش کریں. حضرات مومنین و علماء کرام، السلام علیکم. میں اولاً 4 مصرے سے آغاز کرتا ہوں کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون دیتا ہے جو جھیل کو کنول کے لیے. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے،
سکون دیتا ہے جو جھیل کو کنول کے لیے، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اب 4 مصرے میں اجازت لے کر کے ابھی پڑھتا ہوں۔ حجت الاسلام المسلمین سرکار فخر العلماء آیت اللہ مرزا محمد عالم صاحب اللہ مقامہ کے لیے کہ دیکھو علی کے عشق نے کیا کیا کھولا، دیکھو علی کے عشق نے کیا کیا کھولا، دشمن حیدر کرار کا شجرہ کھولا، دیکھو علی کے عشق نے، سبھی کی شرکت چاہتا ہوں، دیکھو علی کے عشق نے کیا کیا کھولا، دشمن حیدر کرار کا شجرہ کھولا، عمر کم پائی تھی پر آپ نے مرزا عالم دی کی تعلیم میں تبلیغ مدرسہ کھولا، عمر کم پائی تھی پر آپ نے مرزا عالم، عمر کم پائی تھی پر آپ نے مرزا عالم دی کی تعلیم میں تبلیغ مدرسہ کھولا۔ حضرات دیکھیے ابھی میں 6 یا 6:30 بجے بہت ہی جلدی 4 مصرے علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب قبلہ کے لیے میں نے کہے، اور بہت ہی جلدی بطور اصلاح آپ سبھی سے شرکت چاہتا ہوں، اور ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد پر۔ 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ یہ عزت و وقار تو محنت ہے آپ کی، یہ عزت و وقار تو محنت ہے آپ کی، ہر آدمی کے دل میں محبت ہے آپ کی، یہ عزت و وقار تو محنت ہے آپ کی، ہر آدمی کے دل میں محبت ہے آپ کی، عمران کی زباں پہ یہی ایک بات ہے، عمران کی زباں پہ یہی ایک بات ہے، دنیا میں بے مثال خطابت ہے آپ کی، عمران کی زباں پہ یہی ایک بات ہے، دنیا میں بے مثال خطابت ہے آپ کی، یہی ہے عشق کے آداب سکھانے والے۔ تمام علماء کرام کے خدمت میں آخری شعر، یہی ہے عشق کے آداب سکھانے والے، شمع کی طرح لہو اپنا جلانے والے، قوم کو جادو ایثار سکھانے والے، قوم کو جادو ایثار سکھانے والے، نظم سے نثر کی تقدیر بنانے والے، نظم سے نثر کی تقدیر بنانے والے، لوگ ہر دل کے دریچوں میں صنم رکھ دیں گے، قوم مر جائے گی جس دن یہ قلم رکھ دیں گے، لوگ ہر دل کے دریچوں میں صنم رکھ دیں گے، قوم مر جائے گی جس دن یہ قلم رکھ دیں گے۔ درود پڑھ دیں عظمت محمد والے محمد۔ سبحان اللہ، قوم مر جائے گی جس دن یہ قلم رکھ دیں گے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ پاکستان سے تشریف لائے عالمی شہرت یافتہ ذاکر خطیب علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے حضور میں ملتمس ہوں۔ حضرات، اب وہ وقت بھی آ گیا کہ جن کے انتظار میں آپ سب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شہنشاہ حسین صاحب قبلہ و کعبہ اب اپنے تاثرات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں شہرت رکھنے والے بے مثال عالم دین، جن کی تقریروں سے اور تحریروں سے ہزاروں کی تعداد میں غیر شیعہ مسلمان جو ہیں انہی نے شیعہ مذہب کو قبول کیا۔ انشاءاللہ اسی طرح سے کام ہوتا رہا تو ایک دن وہ آئے گا کہ سرزمین پاکستان پر اکثریت فقہ آل محمد پر عمل کرنے والی ہوگی۔ میں گزار ہوں حجت اسلام والمسلمین عالی جناب شہنشاہ حسین صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، سب سے پہلے میں آپ سب سے التماس کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، فخر العلماء مولانا مرزا محمد عالم اور خطیب اکبر مرزا محمد اطہر
अल्लाह मक़ामहुमा, इनके दर्जात की बुलंदी के लिए तिलावत फरमाएँ। ममनून एहसान हूँ जनाब मौलाना जाफ़र अब्बास साहब का, उनके तमाम रफ़क़ा का, मदरसे के तमाम तालिब इल्मों का, असातिज़ा का, और मेरे लिए एज़ाज़ है कि आज की इस तक़रीब में, इस इजलास में हज़रत आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन साहब क़िबला, हज़रत मौलाना ज़ाहिद साहब क़िबला, उलमाए किराम, शख्सियात और शुअराए किराम, साहिबान अदब, अहले दिल तशरीफ़ फरमा हैं। और ये आज का इजलास, जैसा कि जाफ़र अब्बास साहब ने फरमाया कि अहले इल्म से, उलमाए किराम से करीब से बैठ कर बात करने का इरादा था, मगर ममनून हूँ उन दोस्तों का कि जो अपनी ज़ियारत करवाने के लिए तशरीफ़ फरमा हुए, और वो अहबाब भी जो 9 जून की मजलिस में मज़हब अहले बैत की तरफ राग़िब होना चाहते थे, और या आज जो एक अज़ीज़ मज़हब अहले बैत की तरफ राग़िब होना चाह रहा था, तो मैं उन सब से कहूँगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी मजमे में ऐलान किया जाए, किसी जगह कोई इजहार किया जाए। आप हमारा इंतज़ार न करें और हमारे मोहताज न रहें, बल्कि एक लम्हा भी ताख़ीर अगर हो जाए अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने में, तो इसके ज़िम्मेदार शायद हम उलमा भी होंगे। लिहाजा उनसे कहूँगा कि वो अपने घर में रहते हुए, अपनी जगह रहते हुए, मकतब अहले बैत अगर आपको समझ में आ गया है तो आप फ़िक़्ह जाफ़रिया पे अमल करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखिए। हमारी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मैं एक बुज़ुर्ग आलिम दीन की खिदमत में था, तो उन्होंने फरमाया कि आलिम दीन एक आलिम, एक मदरसे से फ़ारिग़ तहसील, एक खिदमत गुज़ार मिल्लत के लिए अगर उसकी उमूर मसरूफ़ियात को और उसके जो मशगले हैं, उसके जो काम हैं, उन्हें तरतीब दिया जाए तो 3 ते और 2 मीम बनते हैं। यानी मैं अहले इल्म से ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों से दुआ लेने के लिए और तालिब इल्मों से कह रहा हूँ, अपने सिनफ़ के लोगों से कह रहा हूँ कि 3 ते और 2 मीम, तदरीस, तालीफ़ और तासीस, ये 3 ते। मेरा और आपका काम इन 3 मैदानों में खिदमात फराहम करना है। तदरीस का मैदान, तालीफ़ का मैदान और तासीस का मैदान। ये जो इस वक्त हम इदारे में हाजिर हैं, ये एक तासीस है जिसकी बुनियाद, जिसकी असास, जिसकी आगाज़ और शुरुआत मिर्ज़ा मोहम्मद आलम क़िबला अल्लाह मक़ामहू की दस्त मुबारक से हुआ। ये बहुत बड़ा काम है। ये जो तदरीस का अमल है, ये बुनियादी काम है, और शायद एक बड़ी तादाद में मुदर्रिसीन सिवाय अपने तालिब इल्मों के किसी और के सामने अगर वो चले जाएं तो शायद कोई पहचानता भी ना हो। लिहाजा वो महरूमी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर बुनियादें डाल रहे होते हैं, वो किसी को तैयार कर रहे होते हैं कि वो आइंदा मुस्तक़बिल में जाकर अपनी मिल्लत की, अपने कौम की खिदमत कर सके। तो उनका जो मकाम है, उनकी जो क़द्र है, वो दीगर शोबों से ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और हमें उसको अहमियत देना होगी। इसी तरह तालीफ़ का मैदान, ये शहर जिसे शहर अज़ा कहें, शहर अदब कहें, शहर इल्म कहें, जिस शहर के अंदर सांस लेना खुद इल्म में इजाफ़े का सबब रहा और है। मैं हुज़ूर हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी, उनके दफ्तर की नुमाइंदगी भी तशरीफ़ फरमा है, उनकी खिदमत में मुझे तौफ़ीक़ हुई 2 से ज़्यादा मरतबा ख़ास मुलाक़ात के उन्वान से। तो दोनों मरतबा उन्होंने जो नसीहतें की हैं, उनमें से एक नसीहत का ताल्लुक़ मौलाना जाफ़र अब्बास साहब से है कि जो अभी उन्होंने एक ऐलान भी फरमाया कि एक IT और जो इंग्लिश और जदीद तालीम से मुताल्लिक़ तालिब इल्म हैं, उनके लिए सहूलत फ़राहम की जाए। तो आयतुल्लाह सिस्तानी ने जो नसीहतें फ़रमाई थी, उनमें से एक नसीहत ये फ़रमाई थी, उसे फरमाने लगे कि पाकिस्तान में दीनी मदरसे कितने हैं। उन्हें मालूम था, वो कुछ कहना चाह रहे थे। तो उस वक्त में तकरीबन 550 मदरसे थे। ये मैं कोई 5-6 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। अब कोई 650 मदरसे हैं। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि 550 मदरसे हैं। फरमाने लगे स्कूल कितने हैं? तो कराची में 50 स्कूल हैं, पूरे मुल्क में मिला के 100 स्कूल हैं जिनकी बुनियादें शियों ने डाली हैं, जिन स्कूलों को शियों ने बनाया है। तो वो मुझसे फरमाने लगे कि जितने मदरसे हैं इतने स्कूल खोल के दिखाओ।
مدارس کو مضبوط کرو، ایسے ہی اپنے بچوں کو خود پڑھاؤ، وہی اے لیول، وہی او لیول، وہی اے لیول، وہی میٹرک سسٹم پڑھاؤ، مگر خود پڑھاؤ۔ نصاب عصری ہو، نصاب رائج ہو، مروجہ ہو، لیکن مدرسین اور ٹیچنگ اسٹاف آپ کا اپنا ہو، اپنے بچوں کو خود تربیت دو۔ یہ ایک نصیحت تھی جس کا جعفر عباس صاحب اس تصور کو، اس خیال کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور بہت خوشی ہوئی آج میں جب شیعہ کالج گیا۔ آپ یقین جانیے، میں پچھلی دفعہ جب آیا تھا، جب بھی مجھے شیعہ کالج آتے جاتے دکھایا گیا تو میں ایک خیال آتا تھا ذہن میں کہ اتنا بڑا نام، اتنا پرانا ادارہ، مگر شیعہ کالج کی جو بلڈنگ ہے وہ تو مجھے اسی وکٹوریا روڈ کے اوپر جو نظر آ رہی ہے، مجھے تو وہی دکھایا گیا تھا۔ لیکن جب آج مجھے شیعہ کالج لے جایا گیا تو میں نے کہا جی پھر وہ کیا ہے؟ تو پھر معلوم ہوا کہ وہ ایک کیمپس ہے جو بچیوں سے متعلق ہے، خواتین ظاہراً وہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ تو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا، اتنی خوشی ہوئی، اتنا زیادہ مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ میں گرمی کے اثرات میرے اوپر ہیں اور میرا پورا لباس جو ہے وہ پسینوں سے تر ہو گیا ہے، مگر دل کر رہا تھا کہ وہیں رہیں، اسی جگہ رہیں کہ جو ایک عصری تعلیم کا ایک بہترین مرکز ہے حضور۔ تو یہ حضرت آیت اللہ سیستانی کی جو دوسری نصیحت تھی وہ حضور میں عرض کروں مجھ سے خود کہا انہوں نے، میں اور شاید اوروں سے بھی کہا ہو تو تصدیق ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم 100 سال پہلے، بلکہ شاید 80 سال کا لفظ انہوں نے ادا کیا، 80 سال پہلے، مثلاً تقریباً 80 سال پہلے ہم عراق اور ایران والے لکھنؤ سے، ہندوستان سے، بر صغیر سے مسئلوں کو حل کرواتے تھے۔ ہم خط لکھتے تھے بر صغیر کہ اس علمی مسئلے کا کیا حل ہے، اور وہاں سے جو جواب آتا تھا اتنا مضبوط جواب آتا تھا کہ جس کو پڑھ کر ہم سب اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اتنا مضبوط علمی جواب ہوا کرتا تھا۔ تو مجھ سے فرمانے لگے کہ ہم 80 سال پہلے تم لوگوں سے پوچھتے تھے، اب تم ہم سے پوچھتے ہو، اپنی حیثیت کو پلٹاؤ۔ تو حیثیت کے پلٹانے کا جو عمل ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے الحمدللہ بہت بہتری کی طرف۔ اب سے 6 سال پہلے جو آیا تھا میں، اس کی نسبت مجھے اور کچھ بہتر نظر آ رہا ہے، اور یقیناً بزرگ جو شخصیات تشریف فرمائے ان کی سب سے زیادہ توجہ ہے اس بات کے اوپر۔ تو تالیف، تصنیف اور تاسیس، اور 2 میم، محراب اور منبر، یہ علماء کرام کے 5 کام ہیں۔ محراب سے بھی تعلق ہے اور منبر سے بھی تعلق ہے۔ حضور میں تقریباً 18 سال ایک مسجد کا پیش نماز رہا، اور جتنی برکتیں ان 18 سالوں میں سمیٹی ہیں وہ ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ وہ جو روحانیت، معنویت، وہ جو نماز گزاروں کے ساتھ، سجدہ گزاروں کے ساتھ، وہ جو نماز جماعت کی برکتیں ہیں، لہٰذا علماء کرام جو پیش نمازی کی ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے ہیں، محراب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بہرحال شاید 200-400 لوگوں سے زیادہ، ان کے علاقے کے لوگوں سے زیادہ کوئی نہ پہچانتا ہو، لیکن جو ان کی روحانیت ہے اس میں، اور جو ان کا پیشہ ہے، جو ان کا کام ہے، اس میں اس چیز کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ محراب اور منبر میرے طالب علموں سے عرض کر رہا ہوں کہ رغبت سب سے زیادہ ان 5 چیزوں میں، وہ تاسیس ہو، وہ تالیف ہو، وہ جو ہے وہ تدریس ہو، اور یا محراب اور منبر ہو، ان 5 کاموں میں جو سب سے زیادہ راغب اپنی طرف کرتی ہے، جس میں رغبت پائی جاتی ہے، وہ منبر ہے۔ اور منبر کی طرف رغبت کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ شاید پیسہ بھی ہے، پھر اس کے بعد شہرت ہے، پھر اس کے بعد ظاہری عزت ہے۔ منانم کے مندانم، یہ کہہ کر میں کہوں کہ اس وقت بھی جو آپ کی میرے ساتھ محبت کا اظہار ہے وہ اس 5ویں نقطے یعنی منبر کے عنوان سے زیادہ ہے۔ یعنی مجھ سے یہ بچہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ نے کتابیں کتنی لکھی ہیں، یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا کہ آپ نے ادارے کتنے بنائے ہیں۔ یہ جوان کوئی شوق نہیں رکھتا اس بات سے کہ یہ جاننا چاہے کہ کہیں میں نے تدریس بھی کی ہے یا نہیں، یا کہیں میں نماز بھی پڑھاتا ہوں یا نہیں، لیکن اسے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مجلس پڑھتا ہوں، اور یہ مجلس کی وجہ سے مجھ سے راغب ہوا ہے۔ تو اس شعبے کی جو خوبیاں ہیں، جو کام منبر کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، جو بہرحال آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اور میں اپنے بزرگ کامیاب خطیبوں سے سیکھتا بھی ہوں، اس کے یقیناً بہت سے فائدے ہیں، مگر اس کے کچھ خطرات بھی ہیں۔ پیسے کی لالچ اسی شعبے کا خطرہ ہے، حب جاہ اسی شعبے کا خطرہ ہے، حب مقام اسی شعبے کا خطرہ ہے،
لوگوں کی تعریف اگر نہ ہو تو ہمارا دل چھوٹا ہو جائے، اور تعریف ہو جائے تو ہم کہیں صاحب کامیاب مجلس ہو گئی، اور اگر کوئی تعریف نہ کر رہا ہو تو دل مچل رہا ہو کہ اس سے پوچھوں کہ کیسی رہی مجلس، اور اگر وہ بتا دے کہ ہاں بہتر تھی، ٹھیک تھی، تو پھر اب خود سے بتانا شروع کر دوں کہ میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا۔ بہت خطرناک ہے۔ کرونا سے زیادہ بیکٹیریا اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ خود پسندی کا بیکٹیریا ہے، اور یہ اس وقت خاص طور پر مجھ جیسے افراد کو جو بیماریاں لگنے اور بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، ان میں سے یہی کچھ بیماریاں ہیں جن کا ہم شکار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جب میدان خطرناک ہو، جب دشمن وہاں پر مضبوط ہو، جب مقابل میں اسلحہ بڑا مضبوط ہو، تو پھر مجاہد کو بھی، جنگجو کو بھی میدان میں تیاری کے ساتھ اترنا ہوگا۔ تو ہم جیسے لوگ جو خطبہ ہیں، ذاکرین ہیں، ان کے لیے لازم ہے، میں نئے آنے والے، آئندہ آنے والے خطبہ سے عرض کر رہا ہوں اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اوصیکما و نفسی والی کیفیت میں ہوں، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے شخصیات تشریف فرما ہیں، افاضل، اساتذہ، علماء، عرفاء، اتقیاء، زہداء، زہاد اور اہل ورع، ان لوگوں کی خدمات میں پہنچیں، ان کی خدمت میں پہنچیں اور ان سے نصیحت طلب کریں۔ آئذنی الموعظۃ تحیی القلوب، مولا علی فرما رہے ہیں نا، موعظہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ ہوگا، میں طالب علموں سے عرض کر رہا ہوں، افاضل کچھ دیر کی سمع خراشی مجھے معاف کریں گے، کہ ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہم ایسی شخصیات کے پاس جائیں، ان سے کہیں ہمیں نصیحت کریں، ہمیں کچھ سمجھائیں، ہمیں ڈانٹیں، ہمیں کچھ کہیں، اور جب یہ نصیحت کریں گے اور ہم نصیحت مانگنے جائیں گے تو پھر یقیناً نصیحت پہ عمل بھی کریں گے، لیکن بغیر طلب کے اگر یہ ہمیں عطا کریں گے، ہماری خواہشی نہیں ہوگی، ہمیں بھوکی نہیں ہوگی نصیحت کی، اور یہ ہمیں کچھ کہہ رہے ہوں گے تو شاید ہمارے بعض بزرگوں کی باتیں ہمیں بری لگیں گی کہ یہ لوگ، ہم گئے تھے ان سے ملنے کے لیے، انہوں نے تو ہمیں ڈانٹنا شروع کر دی، لیکن اگر ہم کہیں گے کہ نہیں آپ ہمیں نصیحت کریں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر مولانا جعفر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لکھنؤ میں موجود، اور بعض علماء لکھنؤ کے باہر سے بھی ہیں، ان کی زیارت کروائی، مجھے قریب سے دیکھنے کی توفیق ہوئی، اور خاص طور پہ بزرگ علماء کرام کی صحبت مجھے نصیب ہو رہی ہے، اس کا سبب آپ ہیں۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، میری کوئی بات ناگوار گزری ہو تو درگزر فرمائیے گا، شکریہ۔ لاجواب تقریر آپ نے حجت الاسلام علی جناب مولانا شہنشاہ حسین صاحب قبلہ سے سماعت فرمائی، اور بالخصوص جو طلاب ہیں ان کو ان کی تقریر سے نصیحت لینا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ بھی کامیابی تک جائیں گے۔ اب میں بڑی ہی عزت و احترام سے ام محترم حضرت آیت اللہ امیر العلماء عالی جناب مولانا سید حمید الحسن صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ جو اس نشست کے صدر ہیں وہ اپنے خیالات پیش کریں، اور جیسا بھی مولانا شہنشاہ حسین صاحب نے فرمایا کہ بزرگوں سے نصیحت لینا چاہیے ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ہم سب کو نصیحت دیں تاکہ ہم میں جو کمیاں ہیں وہ دور ہو سکیں۔ تم کھڑے رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیت طیبین الطاہرین المعصومین، ورحمۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین۔ عزیزان گرامی، ہم آپ کے سامنے بہت وقت نہیں لیں گے، بہت وقت آپ کے سامنے نہیں لیں گے، لیکن یہ میرے لیے بہت فخر و افتخار کا وقت ہے کہ میں اپنے اس ادارے میں آپ کے سامنے ہوں کہ جس کی تاسیس اور جو کچھ بھی اس کے امور تھے وہ جب انجام پا رہے تھے، اس وقت ایک ایک بات پر ہمارے برادر مرحوم فخر العلماء آیت اللہ سید مرزا محمد عالم صاحب قبلہ ہم لوگوں سے بات کرتے تھے، دیکھو ہمیں یہ کرنا ہے، دیکھو ہمیں وہ کرنا ہے، اور یہی بات ہمارے عزیز بھائی مرحوم خطیب اکبر جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا
میاں مولانا جعفر عباس صاحب کہ وہ یہاں، تو اس جگہ ہم بھی بہت آئے اور ہم تمام دوست احباب یہاں جمع ہوتے تھے، بڑی نشستیں ہوتی تھیں یہاں سے لے کے دریا تک اور دریا سے لے کے آگے اودھ فارس تک، وقت تھا ہم لوگوں کا۔ میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، آپ سب ہمارے سلسلے میں بہت سی باتیں مجالس میں تقاریر میں سنتے رہتے ہیں، میں بہت نہیں کہوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ ابھی بہت مفید تقریر ہوئی ہے، اور جو اور اس سے پہلے ہمارے حضرات شعراء کرام نے، ادبا نے، اور جس طرح اور حضرات نے تقریریں فرمائی، ان سب کے دیکھتے ہوئے میں اتنا کہوں گا کہ جو ابھی ہمارے برادر عزیز، اب میں ان کو ایک اور لقب سے یاد کر لوں، دل تو یہی چاہتا ہے شہنشاہ کو دیکھتے ہوئے میں ان کو ملک العلماء کہوں، ملک العلماء۔ اب شہنشاہ علماء تو کہہ نہیں سکتے، ذرا فرق ہو جائے گا۔ مولانا زاہد احمد صاحب قبلہ تائید فرماتے ہیں، آپ لوگ تائید کرتے ہیں، یہ ہمارے ملک العلماء۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایک جملہ میں آپ کو نقل کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے انہوں نے خود تو نہیں کہا، انہوں نے خود نہیں فرمایا، جہاں جہاں جو لوگ ہیں اس کو سنیں، اور یہ جملہ بہت ہی تبلیغی ہے، تعلیمی ہے، خلق و اخلاق کو درست کرنے والا ہے۔ ہم نے ان کی عطا کی ہوئی ایک کتاب کو جلدی جلدی دیکھا، ان کی تقاریر اور مجالس کو تو آپ نے، میرے پاس کتنے فون ہیں کہ ہماری بات کرا دیجئے، اب میں ان کو کیسے جواب دوں کہ موبائل پر ان سے بات کرانا ٹھیک نہیں ہے، میرا بات کر لینا کسی سے موبائل پر، آپ سمجھے سب کو، تو میرا موبائل نکال کر بات کر لینا معیوب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ سمجھ جائیں گے میں نے کیوں کیا، لیکن ان کے لیے بات کرانا اصولاً غلط ہے۔ اس لیے میں اس بات کو روکتے اتنا کہوں کہ جو بات انہوں نے نہیں فرمائی وہ آپ لوگ نہیں جانتے ہیں، وہ میں کہوں گا۔ ان کی مجالس، ان کی تقریریں، ان کی خطابت آج پوری دنیا میں ان کے لیے بے پناہ مقبولیت کا سبب ہے۔ لیکن جو آپ بات نہیں جانتے کہ خود ان کا ایک ادارہ ہے کراچی میں نشر و تبلیغ کا، اور اس میں جو کتابیں یہ تصنیف فرما رہے ہیں، تالیف فرما رہے ہیں، اس ادارے کے ذریعے شائع ہو رہے ہیں، اس میں خالی اگر ایک کتاب کے صرف ٹائٹل پیج کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، بہت تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے خبریں نہیں جا رہی، میں تو نہیں دیکھتا ہوں، مجھے اطلاعات ہیں کہ نیٹ کے اوپر کچھ لوگ اپنی بیتوکی باتیں بھی لکھتے ہیں۔ میں ان سے بتانا چاہتا ہوں، پہلے یہ سمجھو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے۔ اپنی سطح تک، اپنی حد تک ہم جو بات کریں وہ اچھی ہے، لیکن ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم اچھی باتیں بتلانے کے لیے بہت توجہ کریں آپ سب لوگ، اور بری باتوں سے روکنے کے لیے ہم آزاد ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، میں اگر اس کے ہاتھ میں ایک چھری اور خنجر دے دوں تو کوئی بھروسہ نہیں ہوگا یہ کیا کر لے گا۔ ویسے ہی یاد رکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے، جو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ جیسا چاہ کہہ لیا۔ جو بہت سمجھدار ہیں انہی کو حق ہے کہ وہ مجموع میں جا کے کیسے بات کریں گے۔ مولانا کی تبلیغ اور جو سلسلے میں محنتیں ہیں اس پر جو لوگ کچھ کہتے ہوں ان سے میں بات کروں گا، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس وقت کیا اور کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہر جگہ کے ضروریات ہوتے ہیں، مطالبات ہوتے ہیں، ان کا جواب وہی دے گا جو ہر طرف سے اس کی صلاحیت رکھتا ہو، تصنیف و تعلیف و تحقیق ہو، نہ اپنے نظریے کے ساتھ اور اپنے معلومات کے ساتھ۔ میں بات کو تمام کرنے کے لیے اتنا کہوں گا
ان کی ایک ہی کتاب کی صرف ٹائٹل پیج کو میں اگر آپ کے سامنے پیش کر دوں تو وہ جو اعتراض کرنے والے ہیں، میں بد اخلاقی کے جملے کبھی نہیں کہتا ہوں، لیکن دل چاہتا ہے کہ کہہ دوں کہ جو بیتوکی باتیں کرتے ہیں شاید ان کو بڑی شرمندگی ہوگی کہ وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، خالی ٹائٹل پیج، لیکن وہ مناسب نہیں ہوگا مولانا کے یہاں موجود رہنے کے حساب سے۔ وہ جو کام وہاں کر رہے ہیں وہ آپ سب کا کام کر رہے ہیں۔ ان کا ایک جملہ جو میں نے آپ سے پیدا کیا وہ نقل کروں اور بات کو تمام کرنا چاہوں گا، مجھے بہت پسند آیا، آپ سب بھی سنیے، یہ ایک نصیحت ہے، سارے مجمع کے لیے ایک نصیحت ہے۔ مولانا شہنشاہ حسین جو آپ کے مہمان ہیں، ان کی کتاب کے اندر کا ایک جملہ، کسی کی تعریف کرنے کے لیے آپ کسی کی تعریف کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دلیل لائیں، کوئی دلیل، کوئی آپ استدلال پیش کریں، یہ اس لیے بہت محبت کے لائق ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کسی کی بدگمانی اور برائی کرنے کے لیے آپ کو دلیل لانا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے ہو، نہیں میں خوش نہیں ہوں گا، بلند آواز سے پڑھو صلوات۔ یاد رکھنا ہے اس جملے کو، کسی کی تعریف کرنے کے لیے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی کے لیے بدگمانی رکھتے ہیں، برائی کرنا چاہتے ہیں تو دلیل لائیے، آپ پر لازم ہے، آپ پر واجب ہے۔ میں اس کے ذریعے بہت مجلسوں میں آپ کے سامنے کہہ چکا، لیکن یہ مولانا کا جملہ جو ہے، جو کتابی شکل میں ہے، زبانی مجلسی اور تقریری شکل میں نہیں ہے، کتابی شکل میں ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو جس طرح انہوں نے جواب دیا ہے کہ جرح و تعدیل کیا شے ہے، میں ابھی سوال کر لوں یا کہ بہت سے اپنے ساتھیوں سے، جرح کیا تعدیل کیا ہے، آپ کو بتانا مشکل ہوگا، لیکن جس طرح انہوں نے اس موضوعات کو واضح کیا ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ مولانا خالی تقریر کے شہنشاہ نہیں ہے، تبلیغات کی زندگی میں تصنیفات اور تالیفات کے ذریعے سے بھی ماشاءاللہ شہنشاہ ہے۔ اور ان کی، اب میں بات کو ختم کرتا ہوں، ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ میرا ان کا ایک روحانی رشتہ یہ ہے جو میں پہلے نہیں جانتا تھا، کہ ان کے بزرگ اور ان کی رفیق حیات، خدا ان کو طول حیات ہمیشہ شاد آباد رکھے، ان کی بزرگ، ان کے بزرگ 4 سال 6 سال 7 سال کے سن تک ہم دونوں ساتھ پڑھے ہیں مدرسہ ناظمیہ میں، الور کے قریب کرتھل، وہاں کے زمیندار جو یہاں کی لفظوں میں تعلقدار کہیے آپ، یہ بہت بڑے وہاں کی ریاست کے مالک تھے، اور جب یہ سب چلے گئے تو مجھے اپنے ان ساتھی کے لیے بہت صدمہ تھا، کیونکہ فسادات ہوئے تھے، تو میں گھر میں آ کے بہت رویا کہ میرا ساتھی وہاں پتہ نہیں، اور میں جب سے ایک نشتر دل میں تھا کہ ان کا کیا ہوا۔ پچھلے سفر میں ان سے اتنا معلوم ہوا یہ الور کے ہیں، اور اس سفر میں نے پورا ریکارڈ نکال لیا اور ریکارڈ نکال کے آپ کو پیش کیا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے وہ ساتھیوں دوست خیر و عافیت سے وہاں پہنچے، اور نہ صرف پہنچے بلکہ ان کے بھائی کی اولاد میں یہاں تک ترقی کی کہ آج یہ ماشاءاللہ اس دنیا کے لیے اس طرح سے سامنے ہیں۔ ہم ان کے طول عمر کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ سب سے ایک بات ضرور کہیں گے، جب یہاں ہم لوگ مجمع میں چلتے ہیں احتجاجات مختلف، تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو آپ نوجوان کھڑے ہو کیا کرتے ہو؟ چاروں طرف سے ہاتھ باندھ کر لے کر چلتے ہو کہ ہم لوگوں کو اذیت نہ ہونے پائے۔ دیکھو یاد رکھنا، میں اپنی بہت ہی تھکا ہوا ہوں، لیکن میں تم لوگوں سے ایک تمنا رکھتا ہوں کہ ابھی جب مولانا یہاں سے فرصت پا کر چلے تو خدا را ایسا دائرہ بنا کے چلنا کہ ان کو ذرہ برابر زحمت نہ ہو، یہ دھکا دے رہے ہیں، وہ غصے پڑ رہے ہیں، یہ یہاں کے اخلاق کے خلاف ہے۔ آپ نے اگر دور سے بھی احترام کر لیا، وہ آپ کے لیے وہاں تک کے لیے بہت کافی ہے۔ چھونا یہ سب بہت ضروری نہیں ہے، دور سے پیار سے آپ دیکھیں گے تو دل میں محبت آئے گی، اس کی جزا ملے گی۔ تو یہ جگہ جب چلیں گے احتیاط کرنا، چاروں طرف خود کھڑے ہو جاؤ کہ تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، دائرہ بنا کے چلو، بجائے اس کے کہ پلے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو روکو، ان کو سمجھاؤ محبت سے۔ میں سب سے آخر میں اپنے بھتیجوں کا جو اس میں
इस वक्त पूरी दुनिया में माशाल्लाह इनका नाम है। मौलाना जाफ़र अब्बास साहब, मौलाना रज़ा अब्बास साहब, ये माशाल्लाह से वो हमारे नौजवान उलमा में है कि जिनके ज़रिए से आज ये मदरसा कहाँ से कहाँ तक है। जदीद तालीम का भी मदरसा कायम हुआ है और इंशाअल्लाह आगे भी बेहद तरक्की करेंगे। और इनके ये भी माशाअल्लाह अपनी खिताबत में हर तरह बहुत बड़े बड़े कारनामे इन भाइयों के और सबके हैं जो यहाँ पर है। तो जाके हज़रात उलमा तशरीफ़ फरमा है जो हज़रात अल्लाह, मैं उन सब से बहुत माजरत के साथ कि आपने वक्त दिया, बात सुनी और इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमेशा उलमा आपकी खिदमत के लिए हैं। अभी उन्होंने शेर पढ़ा, नैयर मियाँ ने तमाम अशार हमारे सुल्तान नूरी हमारे बहुत अच्छे कलाम सब ने पेश किया, उनका वो शेर बहुत ही अच्छा है। नैयर मियाँ जो आप में बस क्या कहना कि उसमें जो नज़ाकत है उससे मदो सना में बात कहना मुश्किल है। बहरहाल मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और ये एक तमन्ना रखता हूँ कि जो आपका लखनऊ शहर अज़ा कहलाता है, इस शहर अज़ा में आज़ादारी के क़याम के लिए आप सबको मालूम है कि 25 साल हमने दुनिया के सारे सफ़र बंद किए और फिर 25 साल इसी जगह रुक कर 50 साल से आपके ये आज मुआहिदा, उसके साथ जुलूस अज़ा और सारे शहर का अमन व ज़ब्त, उसमें इनके वालिद गिरामी बहादुरों की तरह मैदान में आते थे, चलो हमीद साहब हम लोग देखेंगे। और जब 25-50 की पाबंदियाँ थीं, लाखों के मजमों का जोर होता था, उसमें हम दोनों किस तरह से मेहनत करते थे। फिर हमारे दोस्त मरहूम कलवी सादिक साहब, फिर वक्त आया कि मुआहिदा कराने में हमने अपने अजीज़ दोस्त मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब से तन्हाई में बात की और हम दोनों ने तय किया कि ये काम हम करा के रहेंगे। आज आपके सामने हर मुआहिदा 5 साल में टूट गया, ये मुआहिदा 26 साल से चल रहा है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा खुद खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब का भी है और उनकी तहरीर मेरे पास है। तो आज आपके पास ये जो कुछ भी है वो सबसे अहम बात आज़ादारी है। अगर अज़ाए इमाम हुसैन बाकी है तो हर शय बाकी है। तो मैंने इसीलिए अभी एक जगह बगरे में मैंने इस बात को कहा था, बस इस जुमले के साथ तमाम करता हूँ बात, जितने भी इदारे मुसलमानों के पास हैं वो सब बाकी रहे, मस्जिदें सब बाकी रखो, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर बीच से ये आशूर खाने, ये इमाम बाड़े, ये मेहराबें, ये तमाम आज़ादारी के जितने वसाइल और मरकज़ है, इनको माइनस कर दो तो बताओ कौम के पास क्या रह जाएगा। अगर ये हटा दिए जाएँ तो मदरसे मस्जिदें काफ़ी नहीं होंगी। जब तक कि अज़ाए इमाम हुसैन बाकी है, इमाम बाड़े बाकी हैं, उस वक्त तक मदरसे भी बाकी हैं और मस्जिदें भी बाकी हैं। एक सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वस्सलाम अलैकुम। हज़रात, इस नशिश का इख्तिताम हुआ। मैं फिर से आप सभी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ और बिलखुसूस जो मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं। या अली या अली 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 है अली नाम तेरा और तेरा रुतबा भी अली, हर बुलंदी भी अली, काबा सिदरा भी अली। मेरा सरदार अली है, मेरा मुख्तार अली, मुश्किलों में है मेरा तू मददगार अली। मेरे आका तुम हो, मेरे मौला तुम हो, कर दो हम पर भी करम मेरे सरकार अली, मेरे सरकार अली। या अली 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 मेरे सरकार अली, या अली 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 मेरे सरकार अली, या अली 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 मेरे सरकार अली। मेरा आका है अली, मेरा मौला है अली, मेरा आका है अली, मेरा मौला है अली। हो करम हम पे भी सरकार अली, मेरे सरकार अली। या अली 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 मेरे सरकार अली, या अली 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 मेरे सरकार अली। वो अली जिसकी विला हासिल
وہ علی جس کے سبب خون میں دوران بھی ہے، وہ علی حق کے صحیفے کا جو عنوان بھی ہے، وہ علی جس کے ثنا خانوں میں قرآن بھی ہے۔ علی کیوں نہ کرے فخر سے چرچا اس کا، وزن قرآن کا بڑھاتا ہے قصیدہ اس کا۔ میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، ہو کرم ہم پہ بھی سرکار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی۔ لفتا جس کی شجاعت کا قصیدہ وہ علی، حلتا جس کی سخاوت کا قصیدہ وہ علی، پرکفا جس کی شہادت کا قصیدہ وہ علی، انما جس کی ولایت کا قصیدہ وہ علی، حافظہ جس کا ولایت کو بھلا دے